تھی. ہم بچوں کی انگریزی کی اصلاح بہت کرتے تھے اردو پہ بہت سے گھرانوں میں، اس میں ہم سب شامل ہیں. تو اردو کے ساتھ ہم نے یہ ضرور کیا کہ ہم نے اردو سے ایک دوری اختیار کرنی شروع کر دی. یا جو زبانوں کا آپس میں ایک امتزاج اور ان کو بے جا ملانا جلانا جو ہم نے شروع کیا اپنی سستی کی وجہ سے، تو کہیں زبان گمنا شروع ہو گئی. اب دیکھو جیسے مصفی نے بائی پاس کو شیئر کیا 250 برس پہلے. مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. بائی پاس ہے کہ داغ نے کووڈ پہ کہہ دیا. کووڈ تو اب ہے بیماری. دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے. سانس دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، ورنہ بیمار غم ہجر میں کیا رکھا ہے. یہ کووڈ میں ابھی تم نے کہا کہ لشکری زبان، مگر اب لشکری زبان پنجابی ہے تو اردو نہیں رہی. تو اب یہ کہ اردو ہے ایک سمندر، تم اس کے آگے دیوار کھڑی کرے گا، کوئی بھی کھڑی کرے گا، وہ توڑ کے آگے چلے گی. بہت بڑی زبان ہے، بہت پاورفل زبان ہے. اور یہی بات ہے کہ جیسے تم نے کہا ابھی کہ مختلف زبانوں کے لفظ اردو میں آ گئے، وہ سمجھ لیتی گئی اور آگے بڑھتی گئی. اور یہ کہنا کہ اردو کا حال برا ہے، نہیں، اردو کا حال برا نہیں ہے. اردو بولنے والے برے ہو گئے ہیں، اردو کا حال صحیح ہے. ہمارے یہاں شاعری ہو رہی ہے، بہت سی شاعری ہو رہی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. پاکستان بننے کے بعد بھی ہمیں فیض صاحب مل گئے، راشد مل گئے، ناصر مل گئے، منیر مل گئے، راز مل گئے، اور پھر ایک نوجوان شاعروں کی پوری فوج اب بھی ہو رہی شاعری. مگر حسرت صاحب کی کیا بات تھی. پھر لکھنؤ میں جرت، آتش، یہ سب ناصر سب بڑے شاعر تھے. اور حیدرآباد دکن سے اردو غزل شروع ہوئی. ولی دکنی اردو غزل کے پہلے شاعر، بعد میں غالب، مومن، یہ سب آ گئے. میرا جی، راشد، فیض صاحب، انہوں نے نظموں پہ بہت دھیان دیا. اقبال کی نظمیں ہیں، مگر اگر تم اقبال کی غزلیں پڑھو تو وہ کمال کی غزلیں ہیں. ایسے ایسے مصرے اقبال کے آ جاتے ہیں. اب جیسے یہاں جو شعر لکھا ہوا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرا، میں نے کہا ذرا کم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرا خیر ہے. بہت مٹی ہے یہاں. ان سے بھی امید رکھنا کہ وہ شاعری کے ساتھ اردو کی اس روایت کے ساتھ کوئی لگاؤ رکھنے کی ان کو ضرورت محسوس ہوگی، یا اس سمت میں کوئی محنت ہو سکتی ہے. جو میں نے بات کی، زبان تو ہے، زبان تو رہے گی. اور جو بچوں کے ساتھ تعلق ہے وہ جو گھر کی تہذیب ہے اس سے بڑا گہرا ہے. اسکول میں ظاہر ہے، اگر ہم بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو انگریزی ہی ہے، ان کی مستقبل میں انگریزی بولنا ہے. کہیں بھی نوکری کریں گے باہر جا کے تو اردو نہیں بول سکتے. مگر جو اردو کا تعلق چند سال کے لیے گھر سے شروع ہوتا ہے، اب وہ بھی ٹوٹ رہا ہے. اب ماں باپ بھی ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں. یہ تباہی کی نشانی ہے. نذیر پہلے عوامی شاعر تھے اور حبیب جالب آخری عوامی شاعر. بیچ میں کوئی گزرے نہیں. اکبر آبادی تھے، وہ اور طرح کی شاعری تھی، بہت بڑے شاعر تھے. مگر جیسے نذیر کا ہے، موت کے اوپر فارسی میں بھی شاعری کی گئی ہے، انگریزی میں بھی، فرینچ میں بھی ہے. نذیر نے موت پہ لکھا ہے، تن سوکھا کبڑی پیٹھ بھی، گھوڑے پر زین دھرو بابا، اب کوچ نخارا بات چکا، چلنے کی فکر کرو بابا. اب کچھ دیر نہیں اب چلنے میں، یا آج چلو یا کل نکلو. کچھ کپڑا لتا لینا ہو تو جلدی باندھ سنبھل نکلو. اب رات نہیں صبح ہوئی، جو منہ پگھل کر ڈھل نکلو. کیوں ناحق دھوپ چڑھاتے ہو، بس ٹھنڈے ٹھنڈے چل نکلو.
तन सूखा कुबड़ी पीठ हुआ। वाह ये क्या शायरी है? वाह कि हमारे घर की आबादी क़याम मेहमा तक है। फिर इकबाल की सारी शायरी अगर एक मिसरे में उन्होंने कह दी है, ये जहाँ अजब जहाँ है, न कफस न आशियाना। इकबाल ने कहा दोनों ही चीज़ें नहीं है, न आशियाना है न कफस है। ये जहाँ अजब जहाँ है, न कफस न आशियाना। दोस्ती तो ये अब एक याद का तसव्वुर जो है, याद बहुत ज़रूरी है, बग़ैर याद की शायरी नहीं हो सकती। फिराक साहब का है कि वो जा भी चुका कब का, वो भूल चुका कब का, दिल है कि फिराक अब तक दामन को छुड़ाए है, कि हमने है खुदाई मांगी, वो समझ बैठे कि हमने है खुदाई मांगी, कसम अल्लाह की थी नान खताई मांगी। ये राना लखनवी का है। शाह सिकंदर का शेर है, हर एक मिठाई ने तो बदल डाले अपने रंग, एक नान खताई बड़ी तहजीब वाली है। जान साहब का है, सोहन हलवे को परे फेंको मेरी बात सुनो, दांत मुंह में नहीं तो नान खताई खाओ। अगर आप लुगत देखें दुरुल लुगत में तो आपको नान खताई के ऊपर हज़ारों शेर मिल जाएंगे, सबने लिखे हुए, क्योंकि सबसे सस्ती मिठाई थी।